وعلیکم السلام مولا علی علیہ السلام مدد۔ اچھا بیٹا، یہ جو آیت ہے نا سورہ فتح کی، کہ ہم نے آپ کو ایک عظیم فتح، فتح مبین عطا کی ہے، اور آپ کے جو ہے نا اگلے اور پچھلے گناہ وہ معاف ہو جائیں گے۔ وہ یہ اس آیت کو ایک تو فتح کے بارے میں پہلے بات کریں، اس سے کیا مراد ہے؟ اس فتح کو کیا کہا گیا ہے، مطلب کس کو فتح کہا گیا ہے؟ اس کے حوالے سے مفسرین کے تین قول نقل کیے گئے ہیں۔ ایک قول ہے صلح حدیبیہ کا، صلح حدیبیہ جو ہے اسے اللہ تعالیٰ نے فتح قرار دیا ہے۔ اور دوسرا قول یہ ہے کہ یہ خیبر کی فتح ہے، جنگ خیبر میں جو ہے نا اسے فتح مبین قرار دیا ہے۔ تیسری یہ ہے کہ فتح مکہ کے بارے میں۔ لیکن اس میں اکثریت جو ہے علماء کی، اور سیاق و سباق کے حوالے سے بھی یہی بات پتہ چلتی ہے کہ یہ صلح حدیبیہ کے بارے میں کہا گیا ہے۔ صلح حدیبیہ کے اوپر جو ہے، صلح حدیبیہ میں فتح کیسے ہوئی ہے، پہلے تو یہ تھوڑا سمجھنے کی کوشش کریں۔ صلح حدیبیہ جو ہے نا، جب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے 1800 صحابہ کرام کو اپنے ساتھ لیا اور عمرہ کی نیت سے آپ روانہ ہوئے مکے کی طرف، حدیبیہ کے مقام کے اوپر پہنچے تو وہاں پر آپ نے پڑاؤ ڈالا۔ تو وہاں جو ہے نا وہ کفار کو جب پتہ چلا کہ آپ آ رہے ہیں مکے، تو انہوں نے کہا کہ اگر یہ مکے میں داخل ہو گئے تو ان کے ساتھ تو بہت سارے ایسے لوگ ہیں جن کے رشتہ دار، ماں باپ بہن بھائی عزیز رشتہ دار یہاں پر رہتے ہیں مکے میں، یہ ان کے ساتھ ملیں گے اور پھر یہ لوگ یہاں خانہ کعبہ کا طواف کریں گے، نمازیں پڑھیں گے، اذان دیں گے۔ تو جو کفار مکہ ہے وہ ان کی عبادات کو دیکھ کر، ان کے اجتماع کو دیکھ کر، ان کی یونٹی کو دیکھ کر، ان کی ڈسپلن کو دیکھ کر بڑے متاثر ہو جائیں گے، اور ہمارا بنا بنایا کام جو ہے وہ خراب ہو جائے گا۔ تو ہم نے تو ان کے خلاف پروپیگنڈا کر رکھا ہے، تو اس لیے جو ہے نا ان کو نہیں آنا چاہیے، ان کو روکنا چاہیے۔ تو وہاں پر جو ہے نا پھر انہوں نے کفار مکہ نے اپنے ایک نمائندے کو بھیجا جس کا نام سہیل بن عمرو تھا۔ سہیل بن عامر کہتے ہیں اس کو، اردو میں اس کو عمرو لکھا جاتا ہے، لیکن اصل میں پڑھنے میں جو ہے نا وہ عامر آتا ہے۔ اس کو بھیجا اور اس کے ساتھ ایک معاہدہ طے پایا۔ اس معاہدے کی کچھ شکیں ایسی تھیں جو بظاہر کمزور تھیں، یعنی اس میں ایسے لگ رہا تھا کہ معاذ اللہ ثم معاذ رسول اللہ نے جیسے کہ دب کر صلح کی ہو۔ وہ شکیں کیا تھیں؟ ایک تو یہ تھا کہ جی اگر کوئی کافر مسلمان ہو جاتا ہے، مکے میں رہنے والا کوئی کافر اگر مسلمان ہوتا ہے تو اسے اس بات کی اجازت نہیں ہوگی کہ وہ مدینے چلا جائے۔ لیکن مدینے میں رہنے والا اگر کوئی مسلمان کافر ہو جاتا ہے دوبارہ، تو اسے اجازت ہوگی کہ وہ مکے جائے اور مکے میں جا کر اپنے رشتہ داروں کے ساتھ رہے۔ دوسرا یہ تھا کہ جی اس سال جو ہے نا وہ آپ عمرہ نہیں کرو گے، وہ یہیں سے واپس جاؤ گے، اگلے سال آؤ گے اور وہ بھی صرف احرام باندھ کر آؤ گے، اور آپ کے ساتھ کسی قسم کا کوئی ہتھیار نہیں ہوگا، بغیر ہتھیار کے غیر مسلح ہو کر آؤ گے، صرف عمرہ کرنے کے لیے آؤ گے، عمرہ کر کے چلے جاؤ گے۔ تیسرا یہ تھا کہ مسلمانوں اور کافروں کے درمیان 10 سال کی جنگ بندی ہے، 10 سال تک مسلمان اور کافر آپس میں نہیں لڑیں گے۔ اس سے پہلے 3 جنگیں ہو چکی تھیں، جنگ بدر، جنگ احد، جنگ خندق، 3 جنگیں ہو چکی ہیں۔ اب یہ معاہدہ ہوا ہے کہ آئندہ 10 سال، اگلے 10 سال مسلمان اور کافروں کے درمیان کوئی جنگ نہیں ہوگی۔ یہ جو ایک دو شکیں اس میں تھیں، اس میں ظاہراً ایسا محسوس ہو رہا تھا کہ مسلمان جیسے دب کر صلح کر رہے ہیں۔ اس کے اوپر حضرت عمر نے بڑا اعتراض کیا۔ حضرت عمر، صحیح بخاری کے اندر یہ حدیث موجود ہے، یہ روایت 2 جگہ پر موجود ہے صحیح بخاری میں، کہ حضرت جب یہ معاہدہ طے پا گیا، اچھا ایک معاہدہ لکھنے کے لیے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے علی علیہ السلام کو بلایا تھا۔ حالانکہ اور لوگ بھی، یہ جو تھے خلیفہ اول اور ثانی، یہ بھی لکھنا تو جانتے تھے لیکن ان کو نہیں بلایا۔ اور بھی لوگ تھے جو لکھنا جانتے تھے، گو کہ کم لوگ تھے جو لکھنا پڑھنا جانتے تھے، لیکن یہ لوگ جانتے تھے۔ خواندہ لوگوں کی جو فہرست ہے، یعنی جو پڑھنا لکھنا جاننے والے لوگوں کی فہرست ہے، اس میں خلیفہ ثانی کا نام موجود ہے، عمر ابن خطاب کا نام موجود ہے کہ وہ خواندہ تھا، وہ پڑھنا لکھنا جانتا تھا۔
لیکن رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو نہیں بلایا بلکہ علی علیہ السلام کو بلایا کہ آپ یہ معاہدہ لکھو. تو یہ ایک اعزاز تھا، یہ ایک ایوارڈ تھا، یہ ایک ایوارڈ تھا جو علی علیہ السلام کو ملا تھا. اب میں خیر معاہدے کی طرف لکھنے کے واقعات جو ہیں اس کی طرف نہیں جاتا ہوں، اصل موضوع کی طرف میں آتا ہوں. تو جب یہ معاہدہ لکھا گیا تو پھر حضرت عمر جو ہے نا وہ آئے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس اور کہا کہ کیا آپ سچے رسول نہیں ہیں؟ انہوں نے کہا بے شک میں سچا رسول ہوں. یعنی شک کیا، رسول اللہ کی رسالت کے اوپر شک کیا کہ رسول اللہ نے جو یہ معاہدہ کیا ہے یہ بڑا غلط معاہدہ کیا، معاذ اللہ ثم معاذ اللہ، کہ جی کیا آپ سچے رسول نہیں ہیں؟ انہوں نے کہا بے شک میں اللہ کا رسول ہوں، سچا رسول ہوں. کہا کیا ہم مسلمان حق پر نہیں ہیں؟ انہوں نے کہا بے شک ہم حق پر ہیں. کہا کیا ہمارے دشمن جو کافر ہیں وہ باطل پر نہیں ہیں؟ کہا بالکل باطل پر ہے. کہا تو پھر آپ ہمارے دین کو ذلیل کیوں کر رہے ہیں؟ یہ الفاظ ہے، آپ ہمارے دین کو ذلیل کیوں کر رہے ہیں؟ آپ ذلت میں آ کے معاہدہ کیوں کر رہے ہیں؟ یہ الفاظ صحیح بخاری میں لکھے ہوئے، میں آپ کو یہ پیج سینڈ کر دوں گا صحیح بخاری کا. یعنی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم معاذ اللہ ثم معاذ اللہ دین کو ذلیل کر رہے تھے، وہ اسلام کی ذلت کر رہے تھے. یہ اسلام کا بڑا ہمدرد ہے، یہ رسول اللہ سے زیادہ اسلام کا ہمدرد ہے. تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اے عمر ابن خطاب سنو، میں اللہ کا رسول ہوں، میں وہی کرتا ہوں جس کا مجھے اللہ تعالیٰ کی طرف سے حکم دیا جاتا ہے. میں نے جو یہ معاہدہ کیا ہے یہ اللہ کے حکم پر کیا ہے. اچھا، یہ بڑے طنزیہ انداز میں گفتگو کر کے جب رسول اللہ نے اس کو جواب دے دیا، اس جواب پر یہ مطمئن نہیں ہوا. چلو رسول اللہ کی رسالت میں شک کیا، گستاخانہ انداز اختیار کیا، اور پھر اس کے بعد جب رسول اللہ نے جواب دے دیا تو اس کو مطمئن ہو جانا چاہیے تھا. نہیں، وہ مطمئن نہیں ہوا. وہاں سے اٹھ کر، یہ بخاری کی روایت بتا رہی ہے کہ وہاں سے اٹھ کر وہ حضرت ابوبکر کے پاس گئے اور حضرت ابوبکر سے جا کر یہی سوالات کیے. تو حضرت ابوبکر نے اس سے کہا کہ چپ کر کے بیٹھ جاؤ تم. حضرت ابوبکر کے کہنے پر وہ خاموش ہوا، رسول اللہ کے کہنے پہ خاموش نہیں ہوا. یہ صحیح بخاری کی روایت میں آپ کو سینڈ کر کے بھیج دوں گا. اب چونکہ عمر ابن خطاب نے اس معاہدے کے اوپر اعتراض کیا تھا، تنقید کی تھی، طنز کیا تھا، اور رسول اللہ کی رسالت کے اوپر شک کیا تھا، اس لیے اس اعتراض کے بعد، اس تنقید کے بعد، اس آبجیکشن کے بعد اللہ تعالیٰ نے سورہ فتح نازل کی، جس میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اے میرے حبیب، ہم نے آپ کو فتح مبین عطا کی ہے، ایک عظیم فتح عطا کی ہے ہم نے آپ کو، ایک بڑی فتح عطا کی ہم نے آپ کو. یعنی صلح حدیبیہ کو ایک عظیم فتح قرار دیا، ایک بڑی فتح مبین قرار دیا. یہ آیت اصل میں مذمت ہے خلیفہ ثانی کی کہ اس نے اس معاہدے کے اوپر اعتراض اور تنقید کیوں کی ہے. پھر اس کے بعد دوسری آیت کے دوسرے حصے کی طرف آتے ہیں، جس میں اللہ تعالیٰ یہ کہتے ہیں کہ ہم آپ کے اگلے اور پچھلے گناہ معاف کر دیں گے. اگلے اور پچھلے گناہ معاف کر دینا، یہ بات اللہ تعالیٰ نے حکایت کے طور پر یہاں کی ہے. حکایت سمجھ رہے آپ؟ حکایت کے طور پر، یعنی یہ بات کہ اگلے اور پچھلے گناہ معاف کر دیں گے کیونکہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کفار کی نظروں میں بہت گناہ گار تھے. کیا گناہ تھا؟ کہ وہ کفار کے بتوں کو برا بھلا کہتے تھے، کفار کے بتوں کو نہیں مانتے تھے، ان کی مذمت کرتے تھے، انہیں کہتے تھے کہ تم ان بتوں کی پوجا نہ کیا کرو، یہ تمہارے بت تمہیں کچھ نہیں دے سکتے ہیں، ان کے اوپر چڑھاوے مت چڑھایا کرو، ان کی قربانی مت دیا کرو، 360 بتوں کو چھوڑ دو، ایک خدا کی عبادت کرو. تو ان کے جو عقائد اور نظریات اور مذہب تھا اس کے خلاف رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بات کیا کرتے تھے. تو رسول اکرم کو وہ انتہائی گناہ گار سمجھتے تھے کہ یہ ہمارے مذہب میں بڑا گناہ گار آدمی ہے، اس نے ہمارے بتوں کے خلاف، ہمارے خداؤں کے خلاف باتیں کی ہیں.
تو وہ ان کی نظر میں گناہ گار تھے، نہ کہ اللہ کی نظر میں گناہ گار تھے۔ اور یہ ان کے الفاظ، ان کی بات جو ہے، یہ حکایت کے طور پر اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں بیان کی ہے کہ اب اس فتح کے بعد، یعنی صلح حدیبیہ لکھے جانے کے بعد، کفار کی نظر میں جو گناہ تھے وہ کفار کی نظر میں معاف ہو گئے۔ اب چونکہ دوستی ہو گئی ہے، معاہدہ ہو گیا ہے، تعلقات بہتر ہو گئے ہیں، بحال ہو گئے ہیں، اور کفار کی جو شرائط تھی وہ مان لی ہیں، تو کفار کے دل میں جو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے بغض اور عناد اور کینہ اور حسد اور نفرت تھی، وہ جو ان کی نظر میں گناہ کے زمرے میں آتی تھی، اس کو انہوں نے ختم کر دیا ہے ابھی۔ تو وہ کفار کے دل کی نظر میں جو گناہ تھے، وہ کفار کی نظر میں، اللہ کی نظر میں نہیں، کفار کی نظر میں جو گناہ تھے، یہ کفار کے الفاظ ہے کہ اب ان کو جو ہے نا وہ معاف ہو گئے، وہ ختم ہو گئے ہیں۔ یہ حکایت کے طور پر کفار کا نظریہ پیش کیا ہے یہاں پر۔ ایسا نہیں ہے کہ معاذ اللہ ثم معاذ اللہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کوئی گناہ گار تھے اور ان سے کوئی گناہ سرزد ہوئے تھے۔ ٹھیک ہے جی، اور یہ بات میں اپنی طرف سے نہیں کہہ رہا ہوں، یہ ہمارے امام نے فرمائی ہے۔ ابھی میرے غالباً امام علی رضا علیہ السلام، ہمارے جو 8ویں امام ہیں امام علی رضا علیہ السلام، ان کا فرمان ہے۔ ان سے کسی نے یہی سوال کیا تھا تو انہوں نے بتایا تھا کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کفار کی نظر میں بڑے گناہ گار تھے، کیونکہ ان کے خداؤں کو نہیں مانتے تھے، ان کے خداؤں کو کی تردید کرتے تھے، انہیں برا بھلا کہتے تھے۔ تو اس معاہدے کے بعد چونکہ دوستی ہو گئی ہے، ابھی حالات بہتر ہو گئے ہیں، ایک دوسرے کے خلاف بات نہیں ہوگی، ایک دوسرے کے خلاف جنگ نہیں ہوگی، اور ان کی شرائط تسلیم کر لی گئی ہیں، لہٰذا اب وہ جو گناہ رسول اکرم جو ان کی نظر میں گناہ گار تھے، وہ گناہ اب معاف ہو گئے، ختم ہو گئے۔ مجھے امید ہے کہ آپ میری بات سمجھ گئے ہوں گے، میں اپنی بات آپ کو سمجھانے میں پتہ نہیں کامیاب ہوا ہوں یا نہیں ہوا ہوں۔ بہرحال آپ کا بہت شکریہ۔